السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی۔ ان کا اپنا نام برکہ تھا، جیسے ہمارے ہاں نام ہوتا ہے نا برکت بی بی، اسی طرح ان کا نام برکہ تھا۔ والد کا نام ثعلبہ بن عمرو اور کنیت ام ایمن تھی، یعنی ایمن کی ماں۔ یہ حبشہ سے تھی۔ ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی، جس سے ایمن نے جنم لیا۔ عبید بن زید کی وفات کے بعد ام ایمن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ہوئی، جس سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے ورثے میں ایک کنیز کو چھوڑا جس کا نام برکہ حبشیہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا امی یعنی امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی شفقت اور ہمدردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور خاص طور پر جب آپ کی والدہ وفات پا گئیں اور ابھی آپ کی عمر 6 سال تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھتے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے۔ بسا اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ فرماتے، لا اريد انا شبعان، میں کھانا نہیں چاہتا، میں سیر ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پراگندہ حال ہوتے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوا ہوتا۔ یعنی بچپن کے حالات بیان کرتی ہیں کہ کس طرح دوسرے بچوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے تھے۔ ابو طالب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی تو آپ نے ام ایمن کو اس کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا۔ یعنی پہلے یہ ورثے میں کنیز تھی، پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو ان کو پھر آزاد کر دیا۔ یہ ان کے فضل و شرف کا اعتراف اور آپ کی اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی۔ ان کی شادی کے بعد اس کے ہاں ایمن نے جنم لیا۔ ایمن یہ جنگ حنین میں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح ام ایمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئیں۔ انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے انہیں خاتون جنت کہا گیا ہے۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ام ایمن رضی اللہ عنہا کے لیے ایک آزمائش اتر آئی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئی۔ اس طرح انہوں نے اپنی ذات کو جہنم سے آزاد کر لیا۔
ادھر ان کے خاوند عبید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ام ایمن اور اس کے درمیان جدائی کا ہونا لازمی تھا۔ ام ایمن کی دوسری شادی کے بارے میں سفیان بن عقبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم و تعظیم کیا کرتیں اور آپ کی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یتزوج امرأۃ من الجنۃ فلیتزوج ام ایمن، جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لیں۔ ام ایمن سیاہ فام تھی، لونڈی تھی، حالانکہ اگر ان کا آپ پس منظر دیکھیں تو کوئی بڑا نہیں، جیسے عربوں میں کوئی بڑے خاندان اور بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی کوئی بڑا حسب نسب نہیں تھا، مگر اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ راوی کہتا ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ نے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر لی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب نظر اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پوری طور پر اس کے ساتھ شادی کر لی، اور اس سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، یعنی ان کا بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن بہت سرخ و سفید تھے، اور حضرت اسامہ راکھ کی طرح تھے، یعنی اتنے سیاہ تھے کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھی نا، تو وہ اپنی ماں پر گئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ رنگ اور نسل، خاندان کوئی چیز نہیں ہوتی اگر ایمان نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، اور حضرت ام ایمن عمر میں بڑی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرح تھیں اور عمر میں بڑی تھیں، مگر ان سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے شادی کی کیونکہ انہیں جنت کی بشارت تھی۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ ان کی محبت کا معیار کیا تھا؟ ان کی شادی کا معیار کیا تھا؟ معاملات کا معیار کیا تھا؟ یقیناً آخرت۔ مگر ہمارے ہاں معیار کیا ہیں؟ آج ہمیں کہیں رشتہ دیکھنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم بھلا کس قسم کے دیندار ہیں؟ ہم دعوے تو دین کے کرتے ہیں اور دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، اور وہ لوگ آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے برابر ہیں، لیکن بس ایک ہی بات ان کو کھینچی چلی گئی کہ وہ جنت کی خوشخبری پا چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی آخرت کو فوکس رکھا، اور دینداری ہی بہترین ہوتا ہے کہ آپ کی نسل کو بھی ایک عورت نے ہی آگے گھر میں پرورش کر کے آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، ایک ماں نے ہی۔ تو بہترین ماں کا، بہترین بیوی کا انتخاب کیا جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت تھی۔ آپ کو کیا معلوم کہ محبوب کی حبیب کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے محبوب نظر بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر صحابی تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہوا اور اللہ نے ان سب کو راضی کیا۔ اگر ہم ام ایمن کی سیرت کے صفحات پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خاتون عام خواتین جیسی نہیں تھی۔ ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسالت کی روشنی میں فیضیاب ہوتی ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی ہمدردی و تکریم و تعظیم حاصل ہے۔ سیدہ ام ایمن کی بہادری اور جہاد کے ساتھ محبت۔ اگر ہم ام ایمن رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں سوال کریں
تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جرات و بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت و شوکت میں مردوں سے کم نہیں، بلکہ جنگ احد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی، او بھاگنے والوں، جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرخے پر سوت کاٹو، اپنی تلوار میرے سپرد کر دو، میں دشمن سے لڑتی ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کتنی بہادر خاتون تھی۔ تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو، مرد ہوتے تو میدان میں جم کر لڑتے۔ یہ انداز گفتگو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی جرات و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ٹوٹ گئی، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے چہرہ انور پر خون پھیل گیا، تو یہ منظر دیکھ کر سیدہ ام ایمن بہت زیادہ غمگین ہو گئیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ان کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سیدہ ام ایمن کو مشرک نے تیر مارا جو انہیں لگا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو ایک ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا، سعد تیر پھینکو۔ سعد نے اس شخص کو تیر مارا جس نے ام ایمن پر تیر پھینکا تھا اور وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں یہ دعا بھی کی، اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے، اور بہترین وہ تیر چلانے والے تھے تو آپ نے ان کے لیے یہ بھی دعا کی، اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کی بھی دعا دی۔ اب دیکھیں ایک چیز جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہر موقع پر دعائیں دیا کرتے تھے۔ دعا عام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا حصہ ہوتی تھی۔ ہم دن میں کتنے لوگوں کو دعا دیتے ہیں اور دعا سے بات شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر دل سے دعا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسروں کو دعا دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کو دعا دیتے ہیں تو آپس میں تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی ہے تو وہ بھی دعا کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ بے پناہ فائدے ہیں دعا کے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں دوسروں کو دعائیں دینے کا۔ سیدہ ام ایمن دوران جنگ میں پیاسے مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ جنگ خیبر میں وہ بھی ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئیں جو خیبر کے معرکہ میں شریک ہوئی تھیں۔ جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو جعفر بن ابی طالب دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ مجھے معلوم نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ بڑی بلند ہمت اور چاق و چوبند خاتون تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شامل نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو ملامت کی۔ ایمن بڑے بہادر صحابی تھے، جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس دن بیمار تھے، اس لحاظ سے وہ معذور تھے۔ ام ایمن کے خامند کی شہادت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موتا کی طرف جانا تھا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی ام ایمن سے الوداعی ملاقات کی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے تین امراء میں سے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب ام ایمن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں
اور یہ کہ شہداء میں اس کا خامند زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے، تو اس نے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، کیونکہ اللہ بڑی بلند شان والا ہے اور اس کی حکمرانی اور سلطنت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ جنگ حنین میں شریک ہونے کے لیے سید ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے ضرور روانہ ہوں۔ جنگ حنین کے درمیان ان کا بیٹا ایمن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، بلکہ ان مجاہدین میں سے تھا جو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے۔ یہ دیکھ کر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بلند ہوا، بالآخر وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ایمن اور اپنے خاوند زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ثواب کی نیت کر لی اور جنت میں ان سے ملنے کی امید اپنے دل میں جاگزی کر لی۔ آپ دیکھیں کہ کیسی صابرہ خاتون ہے۔ ایک جنگ میں شوہر شہید ہو گیا اور دوسری جنگ میں بیٹے۔ ایسے موقع پر عام طور پر خواتین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر کامل ایمان تھا، ان کو یقین تھا کہ مستقبل آگے بہترین ہوگا۔ سیدہ ام ایمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے اور بعض اوقات آپ ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کے بچے پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو ہر صورت اونٹ کے بچے ہی پر سوار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق تھا، کیونکہ ہر اونٹ بالآخر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، خواہ وہ کسی عمر کا بھی ہو۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ سیدہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، ام ایمن رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی پانی پلا دیں۔ میں نے ام ایمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں کیوں نہ کہوں، میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب میرا اتنا بھی حق نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن سچ کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پانی پلایا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح حیرت زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں، یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ ام ایمن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی اور خوشی میں شرکت۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتی تھیں۔ جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی، جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی۔ ام ایمن ہر صورت حق کی مدد کرتی اور جھوٹ و بہتان کی مخالفت کرتی۔ جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے، تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے برملا کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہوں۔ میری معلومات کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سراپا خیر و برکت ہے۔ اسلام نے اپنے نور کے ساتھ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو بڑا مہذب بنا دیا تھا اور اسلام کی برکت سے وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن تھی۔ وہ کبھی حق سے سرے منہ بھی منحرف نہیں ہوتی تھیں۔ بہتان باندھنے والے خائب و خاسر ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ہماری اماں جان پر افطرا پردازی اور الزام تراشی کی اور بہت ظلم کیا، لیکن وہ اللہ
علیم و خبیر جس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے، اس نے ظلم کو اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دے دیا۔ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ہدایت و فرقان کی واضح آیات دے کر بھیجا، جس سے باطل مٹ گیا، بہتان بھسم ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر دفاع کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدہ برکہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت موجود تھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا۔ ان دونوں ہاتھوں کی سرفرازی کے کیا کہنے جنہوں نے اس جسم کو چھوا۔ سیدہ ام ایمن نے زینب بنت رسول، سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن کو غسل دینے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کاموں میں، خوشی اور غمی میں وہ شریک رہتی تھیں۔ آپ کا نام صرف برکہ نہیں تھا بلکہ آپ کی زندگی ہی بابرکت تھی، اور اولاد میں بھی برکت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسی جلیل القدر صحابیہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔